بھارتی آرمی چیف نے جو ہارون صاحب بیان دیا سیاچن کے حوالے سے کہ بھارتی افواج کی ہم واپسی کر سکتے ہیں، مگر وہ واپسی بڑی مشروط انہوں نے رکھی ہے، اس کی ڈیٹیل ذرا شیئر کیجئے ہمارے ساتھ اور اس کا پس منظر بھی۔ دیکھیے پس منظر تو یہ ہے کہ 94 میں قبضہ کیا تھا انہوں نے اور 77 میں ایک سیاح گیا جس کے پاس ایک نقشہ تھا اور اس میں سے پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا، اس وہاں پلاننگ انہوں نے کرنی شروع کی۔ 84 میں قبضہ منوہر لال ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی 2000 میں، 16 سال کے بعد اکرام سہگل صاحب کو انہوں نے ڈیفنس جنرل کے لیے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بہت بڑی غلطی تھی، 20,000 فٹ اونچے میدان جنگ میں لڑائی سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ 800 لوگ مرے ہیں انڈیا کے، 350 پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور دیکھیے زیادہ تر لوگ موسم کی نظر ہوتے ہیں۔ 96 میں ریاض احمد خان سابق جو خارجہ سیکٹری انہوں نے کہا 96-7 میں تقریباً معاہدے کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا، باہمی اعتماد نہیں ہے۔ 96 میں ہوئے، 99 میں ہوئے، 2003 میں ہوئے، 2006 میں ہوئے۔ تو 2003 میں یہ ہوا کہ فائر بندی ہو گئی اور وہ کسی نہ کسی حد تک اب بھی برقرار ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ وہ زیادہ ہائٹ پہ ہیں، پاکستانی فوج اتنی ہائٹ پہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے نقصانات کم ہیں۔ پاکستانی فوجی رضاکارانہ طور پہ جاتے ہیں، انڈیا کے فوجی رضاکارانہ طور پہ نہیں جاتے، اور سب سے بڑا 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے برفانی طوفان آتا ہے۔ 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے اگر میدان میں ہوا چلے تو کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے، اور اگر برفانی طوفان ہو، مری میں تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا طوفان تھا، آپ نے دیکھا کیا ہوا جی۔ تو ایک بیکار جنگ ہے، بے مقصد جنگ ہے، جس سے کچھ حاصل نہ انڈیا کو ہے نہ پاکستان کو ہے، اور خدا انہیں توفیق دے کہ وہ اس پہ کوئی سمجھوتا کر سکیں۔ انڈیا کی جو یعنی ضد ہے جو اب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عالمی برادری کہہ رہی ہے، دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں، سب سے زیادہ قابل اعتبار تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی جان خطرے میں ہے، عیسائیوں کی بھی ہے، بدھوں کی بھی ہے، سکھوں کی بھی ہے۔ تو کوئی ہو سکتی ہے پیش رفت، اس کی وجوہات ہیں۔ دیکھیے ایک تو جنرل بپن راوت کی ہلاکت ہے، جو فضائیہ ندیے کا حادثہ ہے، مگر بی جے پی کے لیڈر کہہ رہے ہیں قتل ہے، وہ بڑے قریبی ساتھی تھے ان کے۔ دوسرا واقعہ نفسیاتی دباؤ ہے بہت مودی پہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ پنجاب کے دورے پہ گئے جہاں کانگریس کی حکومت ہے جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 20 منٹ کھڑے رہے، کسان احتجاج کر رہے ہیں، وہ تو وہاں تو مستقل احتجاج کا ماحول ہے، وہ نے کہ بھارتی کسان، وہ اپنا مشرقی پنجاب کے کسان ہی نہیں، دوسرے کسان بھی انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اس کو خالصتان کا رنگ دینے کی کوشش کی کہ یہ خالصتان کی تحریک ہے، اور کتنا طویل عرصہ انہوں نے وہاں اپنا محاصرہ کیے رکھا، دھرنا دیتے رہے، اور کتنی جانیں گئیں اور کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں۔ تو یہ بدترین ماڈل اگر دنیا میں کہیں ہے اجناس کی زرعی پیداوار کی قیمت کے تعین کے، تو انڈیا میں ہے۔ کم از کم قیمت ایک مقرر کی جاتی ہے، اب تو خیر وہ بالکل ہی اسے یعنی ملٹی نیشنلز کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو وہاں وہ کھڑے رہے اور آگے نہیں جا سکے، تو پھر انہوں نے ایئرپورٹ پر پہنچ کر بیان دیا کہ سی ایم صاحب سے کہنا، یعنی کانگریس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے کہنا کہ میں اپنی جان بچا کر پہنچ گیا ہوں، زندہ سلامت پہنچ گیا ہوں بٹھنڈا کے ایئرپورٹ پہ۔ تو نفسیاتی دباؤ کے شکار ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے، اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ مگر یہ انہوں نے کہا کہ ایکچوئل جو کنٹرول لائن ہے وہ جہاں پہ یعنی بھارتی فوج بیٹھی ہوئی اس کو سرحد تسلیم کرے۔ پاکستان اسے کیسے سرحد تسلیم کر سکتا ہے؟ یعنی بات چیت تو ممکن ہے دوبارہ پھر سے شروع ہو جائے، اس لیے، اور دوسری طرف وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ انگریزی محاورے میں کہتے ہیں کہ بیک وقت گرم اور ٹھنڈی اور گرم پھونکے مارنا، کہ جی وہ لانچنگ پیڈ سے اپنا کیمپ سے اپنا مجاہدین کو داخل کرنے والے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو بڑے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ادھر شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ جارحیت کا خطرہ ہے، اب میں نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے کہ وہ لوکل کنزمپشن کے لیے وہاں معذرت کے ساتھ ہارون صاحب آپ کو میں ٹوک رہی ہوں، مگر شیخ صاحب نے تو مارچ تک کی بات کی ہے،
शेख साहब ने मार्च तक की बात की, ये मार्च तक उन्होंने क्यों कहा है? ठीक है, अगर वो कहते जारियत का खतरा है, मार्च में क्या होने वाला है? मार्च में क्या होने वाला? लॉन्ग मार्च हो रहा है। मार्च में J-10 तैयारे और वो मिसाइल जो है उनमें नस्ब पहुंच जाएंगे जी। इसलिए गालिबन वो ये बात कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इंडिया हमला कर सकता है, इसलिए कि हमला यहाँ लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं। ये वार हार्डन्ड आर्मी है और वो क्या यानी एडवेंचर करेंगे तो पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो तादाद में भी अब कम नहीं है, इसलिए कि 10 लाख आर्मी तो उनकी वहाँ फंसी हुई है मकबूजा कश्मीर में जी और दूसरी जगहों पे, और कितनी रियासतें हैं जहाँ बगावत है। तो वो मेरा नहीं ख्याल है, यानी जाहिर है ये आप आराम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते दुश्मन के बारे में। ये खुशगुमानी तो कभी नहीं हो सकती कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन दुनिया में थू थू कर रही है। जो सूरत हाल पैदा हो रही है वहाँ अक़लियतों के हवाले से, ख़ासतौर पर मुसलमानों के हवाले से कत्ले आम के खुले आम धमकियाँ दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एडवेंचर कर सके। बात तैयारी बहरहाल पूरी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जनरल बाजवा ने जो अपने 6 साल दौर में किया है, वो यही 5 साल हो गए उनको, उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप तो किया है, यानी चीन से तैयारे हासिल किए हैं, मिसाइल हासिल किए हैं, फ्रिगेट हासिल किए हैं, तुर्की से हासिल किए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज अब बेहतर हालत में है मुकाबला करने के लिए। ठीक है हारून साहब, हमेशा भारत की तरफ से सियाचिन को लेकर बड़े बयानबाजी की जाती है, क्या कभी माजी में इस मामले को हल करने की दोनों तरफ से कोई कोशिश हुई? कभी बैठे हों और हल करने के बारे में सोचा हो कि इस मामले को हल करते हैं? नहीं, आपसे अर्ज किया ना, रियाद अहमद खान ने लिखा है कि 96 और 97 में मुआहदे के करीब पहुंच गए थे, सरहदों का तय्युन तक हो गया था, फिर इसके बाद क्या हुआ कुछ मालूम नहीं है। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो कश्मीर पे बहुत पेशरफ्त हो गई थी। मुझे याद है कि एक और साहब थे, उन्हें और मुझे बुलाया खुर्शीद साहब ने, वज़ीर खुर्शीद कसूरी साहब ने, और ये कहा कि ये मुआहदा है, उसकी सारी तफसील बताई, ये मुआहदा है, ये होने वाला है। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि आप ये फरमाइए कि ये लोग, आप इसको बेचेंगे कैसे, भारतीय और पाकिस्तानी अवाम इसको कबूल कैसे करेंगे? उन्होंने कहा यही बस एक सवाल है। जब आप एक जज्बाती माहौल पैदा कर देते हैं तो कोई मुआहदा नहीं हो सकता, पहले माहौल को ठंडा करना होता है। यानी एक तरफ तो इंडियन आर्मी चीफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान मुजाहिदीन को लॉन्च करने, ओ अल्लाह का बंदो, वो दोहरी तार वहाँ लगी हुई है, मौसम आप देखिए वहाँ कितना ख़राब है, और वो पूरी खारदार तार के साथ इंडियन आर्मी गश्त कर रही है, कहाँ से दाखिल हो सकते हैं जी? और ये पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की। वो वज़ारत ख़ारजा ने कहा ये दास्तानें हैं, ये कहानियाँ हैं, अफसाने हैं ये। तो एक तरफ तो ये है, और वो इंडिया को जब तक कोई बड़ा धचका नहीं लगेगा जिसके आसार पैदा हो रहे हैं, उस वक्त तक वो अपना कोई माकूलियत इख्तियार नहीं करेगा।